بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، یاد رکھیں کہ قرآن مجید پر ایمان لانے کے 5 اہم اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں، یقین رکھیں، پختہ اعتقاد رکھیں کہ یہ قرآن نازل کردہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور یہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ جل وعلا نے اسے جناب جبریل علیہ السلام کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا عربی زبان میں، جیسے کہ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ قرآن نازل کردہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، نزل بہ الروح الامین، جسے اتارا گیا ہے جناب جبریل علیہ السلام کے ذریعے، علی قلبک لتکون من المنذرین، پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ کے دل پر تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کرنے والے بن جائیں اس قرآن کے ذریعے، بلسان عربی مبین، اسے ہم نے کھلی عربی زبان میں اتارا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید پر ایمان لانے کا دوستو دوسرا اہم اصول یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں، یقین رکھیں، پختہ اعتقاد رکھیں کہ یہ قرآن ہر قسم کے شک و شبہ سے، عیب و نقص سے پاک ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے سورۃ البقرہ کی پہلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ اشارہ ہے قرآن کی طرف، لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور سورۃ البقرہ ہی کے اندر رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے وہ لوگو جو اس قرآن کے متعلق کسی شک و شبہ کا شکار ہو، تم اس قرآن کے مثل کوئی صورت تو لے کر آؤ، اس قرآن کے مثل کوئی صورت تو پیش کرو، تم سب آپس میں مل کر بھی یہ کچھ نہیں کر سکتے، اگر اپنے دعووں میں سچی ہو تو ایسا کچھ کر کے دکھاؤ۔ قرآن مجید پر ایمان لانے کا تیسرا اہم اصول یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں، یقین رکھیں، اعتقاد رکھیں کہ یہ قرآن ہر قسم کی تحریف سے، تبدیلی سے بالکل پاک ہے، رب ذوالجلال کی حفاظت میں ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ رب ذوالجلال نے اس قرآن کے حروف کو، الفاظ کو اور تفسیر کو، یعنی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محفوظ رکھا ہے، جن کے بغیر ہم قرآن پر عمل کر ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، اور باطل تو اس کتاب کے نہ آگے پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، کہیں سے نہیں آ سکتا، یہ اتاری گئی ہے کس کی طرف سے؟ اس اللہ کی طرف سے جو صفت حکمت سے متصف ہے اور ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے تقدس و تعالی۔ اسی طرح دوستو
قرآن مجید پر ایمان لانے کا چوتھا اہم اصول یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں، یقین رکھیں، اعتقاد رکھیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی صفات میں سے رب ذوالجلال کی صفت ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے حروف اور آواز کے ساتھ کلام فرمایا، حقیقتاً جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہم جہمیہ کی طرح، معتزلہ کی طرح یہ بدعقیدگی نہیں رکھتے کہ یہ قرآن معاذ اللہ کی مخلوق ہے، جیسے کہ وہ لوگ اس بدعقیدگی کا شکار ہیں کہ ہم اس قرآن کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں کیسے تشریفاً، بطور تشریف کے، حالانکہ یہ قرآن بھی دیگر مخلوقات کی طرح مخلوق ہے رب ذوالجلال کی، جیسا کہ رب ذوالجلال نے کعبۃ اللہ کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اضافت اپنی طرف کی ہے کیسے تشریفاً، اسی طرح رب ذوالجلال نے ناقہ کی نسبت اپنی طرف کی ہے کیسے تشریفاً۔ اور نہ ہی میرے بھائیوں ہم اشعریوں کی طرح یہ بدعقیدگی رکھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کے کلام سے عبارت ہے، اس کا معنی اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی حروف جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ مخلوق ہیں۔ حالانکہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا لہ الخلق والامر، ساری کی ساری خلق جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، رب ذوالجلال سب کا خالق ہے، سب کو رب نے پیدا کیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ امر ہے، رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا امر ہے، جیسا کہ رب ذوالجلال نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے یہ قرآن اپنے حکم سے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے سورہ توبہ آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ جب مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دیجئے حتیٰ کہ وہ اللہ کے کلام کو یعنی قرآن کو سن لے، پھر اسے اپنے ٹھکانے تک پہنچا دیجئے۔ یہ اس لیے کہ یہ قوم ایسی ہے جو جانتے نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر صریح دلالت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور حقیقتاً رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے حروف اور آواز کے ساتھ کلام فرمایا، جسے جناب جبریل علیہ السلام نے سنا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا۔ اسی طرح دوستو قرآن مجید پر ایمان لانے کا پانچواں اہم اصول یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں، یقین رکھیں کہ یہ قرآن اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ قرآن انبیاء سابقین کی دعوت کا محافظ ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ محشر کے میدان میں جناب نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی جناب نوح سے پوچھے گا کہ آپ نے ہمارے پیغام کو ہمارے بندوں تک پہنچا دیا؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے بے شک یا رب میں نے تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ پھر نوح علیہ السلام کی قوم سے سوال ہوگا، جب قوم سے پوچھا جائے گا تو قوم انکار کر دے گی۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی جناب نوح علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا اے نوح یہ قوم تو انکار کر رہی ہے، کیا تیرے پاس یہاں کوئی گواہ ہیں؟ علیہ السلام عرض کریں گے الہ العالمین میرے پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت جو ہے وہ بطور گواہ کے موجود ہے۔ جب نبی علیہ السلام اور آپ کی امت سے دریافت کیا جائے گا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ نوح علیہ السلام نے
دعوت کا حق ادا کیا، رب کے پیغام کی ایک ایک بات کو رب کے بندوں تک پہنچا دیا، تب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے رسالت کا حق ادا کیا اور اللہ کے پیغام کی ایک ایک بات اللہ کے بندوں تک پہنچائی۔ تو رب ذوالجلال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا تم یہ گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تم تو کئی سالوں بعد آئے، تم تو بعد میں پیدا ہوئے۔ تو امت محمد عرض کرے گی الہ العالمین، ہم گواہی دے رہے ہیں تیرے قرآن کے ذریعے، تو نے اپنی کتاب کے اندر قرآن کے اندر ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور 950 سال انہوں نے تیرے پیغام کو قوم تک پہنچایا، امت تک پہنچایا اور ہر ممکن کوشش کر ڈالی ان کو اسلام کی طرف، توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ یاد رکھیں کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے قیامت کے دن انبیاء سابقین کے حق میں میدان محشر میں گواہی دیں گے۔